اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفض تفضیل و نصب و خروج، ماہی رفض تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء،
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امیر المومنین مزلزل الشرک و مکسر الاسنام من کنت مولا فعلی مولا، داماد رسول اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے مدینہ منورہ میں پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ اہل مکہ تک یہ خبر کسی طریقے سے بھی نہ پہنچا سکے کہ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ سارے راستے حضور نے بند کر دیے، جو بڑے بڑے راستے تھے حضور نے سارے بند کر دیے، ان پر صحابہ کو کھڑا کر دیا اور ان کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقرر فرما دیا کہ کوئی بندہ مدینہ منورہ کے اندر آئے یا باہر جائے تو پتہ ہو کون آیا کون گیا۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میدان احد میں جس شخص نے حضور کو پتھر مارا تھا آپ نے اسے قتل بھی کیا اور سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں بھی لائے، اور پھر حضور نے 2 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ حاتب ابن ابی بلتہ سے تو راضی ہو جا۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے خط لکھا اہل مکہ کو اور ایک عورت کو دیا، اسے پیسے دیے کہ وہ مدینہ پاک کے خفیہ راستے سے نکل کر اہل مکہ کو یہ خط پہنچائے۔ اس خط میں کوئی حضور کی جاسوسی نہیں تھی بلکہ حضور کی شان ہی انہوں نے بیان کی، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل، فرمایا کہ اہل مکہ تیار ہو جاؤ، نبی علیہ السلام اب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں، ایسے لشکر کے ساتھ کہ جو رات کی طرح ہے، نہ اس کے اول کا پتہ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، حضور ایسا لشکر حضور لا رہے ہیں، اور یسیر کا سیل ہے، اور حضور کا لشکر ایسے چلتا ہے جیسے سیلاب کا پانی چلتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے تو تمہیں لشکر سے ڈرایا ہے نا، لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ۔ یہ آپ کا خط ہے مختصر سا، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر حضور تنے تنہا بھی آتے نا اور اتنا بڑا لشکر لا لے آتے تو حضور کی رب نے پھر بھی مدد فرمانی تھی۔ اب سمجھ آ گئی لبیک یا رسول اللہ۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حاتب ابن ابی بلتہ نے ان کو لکھا کہ اگر حضور اکیلے بھی تمہاری طرف آتے نا تو اللہ نے تمہارے خلاف اپنے نبی کی مدد ضرور کرنی تھی، اور اللہ نے اپنے فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ، اور اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدے فرمائے ہیں وہ اللہ وعدے پورے فرمائے۔
فإن اللہ تعالیٰ ناصرہ و ولیہ، اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ولی ہے۔ بس یہ خط ہے، اس میں حضور کی کوئی مخبری نہیں ہے، بلکہ حضور کی شان ہی ہے اور حضور کے لشکر سے ان کو ڈرایا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت مقداد بن اسود، جن کا مزار آپ دیکھ کر آئے ملک شام میں، آپ حضرت مقداد بن اسود کے مزار پر انہوں نے حاضری دی، پھر وہاں سے وہ تصویر، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب مقداد بن اسود حملہ کرتا ہے نا تو زمین بھی کانپتی ہے اور آسمان کے دروازے بھی بجلی کی طرح ایسے ایسے کرتے ہیں۔ حضور نے ان کو بھیجا، مقداد بن اسود کو بھیجا، زبیر بن عوام کو بھیجا اور حضرت مولا کائنات کو بھیجا۔ فرمایا کہ جاؤ تم تینوں، اور روضہ خاف کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جب حضور نے حکم دیا ہوگا تو صحابہ نے پھر گھوڑے کیسے دوڑائے ہوں گے۔ مولا علی کی قیادت میں یہ تینوں صحابہ، مقداد بن اسود وہ صحابی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ ان کے ساتھ سخت بات کر دی، حضرت عمر کے صاحبزادے نے، عبداللہ بن عمر نے، تو صحابہ کو فرمایا دعونی اقطع لسانہ حتی لا یجتمع احد بعدہ۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر یہ روایت نقل کی۔ مقداد بن اسود کے بارے میں عبداللہ بن عمر وہ بھی صحابی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ گرم سرد ہو جاتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے مقداد بن اسود کو سخت بات کر دی، تو حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اگر اجازت دو تو میں اپنے بیٹے کی زبان نہ کاٹ دوں، تاکہ قیامت تک کوئی کسی صحابی کے خلاف بات نہ کرے۔ یہ وہ مقداد بن اسود ہے جن کے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی زبان کاٹنے لگے تھے۔ آج تو لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مولانا تھوڑی سی ہلکی بات کرو۔ میں نے کہا ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ مقداد بن اسود یہ وہی تھے جنہوں نے عرض کی حضور ہم کوئی قوم موسیٰ ہے؟ جب بدر کی طرف حضور چل رہے تھے نا، حضور آپ حضور نے فرمایا چلنا چاہیے کہ نہیں، تو مقداد بن اسود نے کہا تھا حضور ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو آپ کو کہے کہ آپ جائیں آپ کا رب جائے؟ حضور آپ اپنے غلاموں کو دیکھیں گے، ہم دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، اور موقع آیا تو سمندروں کے اندر گھوڑے بھی ڈال دیں گے۔ یہ وہ مقداد بن اسود صاحب، کیوں جی؟ یہ بھی زبیر بن عوام بھی، زبیر بن عوام وہ صحابی ہیں، صرف دو صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرا زبیر بن عوام۔ حضور نے ان کو تیر دے کر فرمایا زبیر ارم یا زبیر فداک ابی و امی، فرمایا زبیر اپنے نبی کے دفاع میں تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ اور جو بندہ آپ کو کہے کہ جی آپ تو ہر وقت حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب کو اور تقریر نہیں آتی، نے کہا مجھے بتا نا 1,24,000 صحابہ میں جو حضور نے کنوں فرمایا میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہوں، انہوں نے فرمایا نا جنہوں حضور کا دفاع کیتا۔ انہوں نے سمجھ نہیں تو پہلے دین پڑھو، ہاں جی پہلے دین سمجھو۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، یہ تو اقبال میں بھی گل سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی فرمایا انہیں جانا، حضور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ امام الانبیاء صحابی کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ جس کو نہیں سمجھ آیا تو اس کی اپنی قسمت ہے جی، جس کو نہیں سمجھ آیا تو وہ لبیک کے خلاف بک بک نہ کرے۔ ہاں وہ اللہ سے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے پاس عشق رسول نہیں ہے تو لبیک والوں کے خلاف بک بک نہ کیا کر، بلکہ اللہ سے مانگ، عشق رسول کا ایک ذرہ ہی مانگ لے، لیکن سوز علی اور صدیق والا مانگنا ہے۔ زبیر بن عوام اور تیسرے مولا کائنات حضور کا حکم مان کر جا رہے ہوں گے، وہ آسمان یا زمین نے ایسا منظر کوئی دیکھا ہوگا؟ انہیں تنہ جا کے صحابہ کہنے اسے مقام پہ جا رہی سی عورت، انہیں گھوڑے کیویں دوڑائے ہونے، کس انداز نہ چلے ہونے، لیکن کہنے جتنے حضور نے فرمایا سی وہ اونٹنی اتھی جا رہی سی۔ مولا کائنات فرمایا کہ بھئی اس کو پکڑ لیا، اس کی نکیل پکڑ لی، اونٹنی اس کی بٹھا دی۔ اب مولا کائنات ہے جی،
اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولوی خادم سے تو لاکھوں دنیا زیادہ علم جانتی ہے نا، لیکن مولا کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا جدھر علی گیا قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گیا، جدھر علی گیا حق ادھر گیا۔ ہاں مولا کائنات ہیں گے، کیا ہو جی؟ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ شدت پسند ہے۔ امن سے بات کرنی چاہیے، ہوش سے بات کرنی چاہیے۔ آگے عورت ہے، عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن وہ علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا لاؤ کر تو سب بعیرہ، مولا علی فرما دیں کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا کہ 70 اٹھ بھی ہوتا وزن نہ اٹھا سکتا۔ ایسے تو دو لفظ پڑھ کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے مولوی بھی تے نال انہاں دے، اینکر بھی تے نال انہاں دے، سارے جتنے بیٹھے ہوئے، ہاں جی میرا خیال ہے تو کون ہوتا ہے؟ اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو حیدر کرار سے پوچھ، کل واللہ پڑھنی نہ آئے، خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہ آئے، باقی قرآن کا تو اللہ حافظ ہے نا اسلام کا۔ اور اس علی نے رسول اللہ کے فرمانے پر اس عورت کی اونٹنی بٹھا دی، فرمایا خط نکالو۔ اس نے کہا خط تو نہیں ہے، تو مولا علی فرمایا والذی احلف بہ ما کذب رسول اللہ ولا کذبنا، فرمایا علی اس رب کی نام کی قسم اٹھاتا ہے، حضور فرماتے ہیں تیرے پاس ہے، تو کہتی ہے نہیں۔ کیوں جی؟ لَتُخْرِجَنَّ لَنَا هَذَا الْكِتَابِ اَوْ لَنَكْشِفَنَّ کے، کیوں جی؟ ایدہ ترجمہ سارے اینکر بہ کے کرن، ٹی وی والے سارے مولوی بہ کے کرن۔ آپ نے فرمایا کتاب تن وہ خط دینا پڑنا ہے، لَتُخْرِجَنَّ، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرمایا تجھے ضرور بے ضرور وہ خط ہمیں دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، باقی تو کہتی ہے نہیں ہے، تو پھر سن، میں بھی تو مقداد بن اسود بھی تو زبیر بن عوام تنے لنکشفن کے، ہونے دا معنی میں کی کرا کسی اور کو ترجمہ کرا لانا، کیوں جی؟ لنکشفن کے، عورتوں کے حقوق ہیں، اسلام نے بڑے دیے ہیں۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم حسبوهن بأمان اللہ واستحللتم بکلمۃ اللہ، فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کے نام پر تمہاری نکاح میں آئی ہیں، اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم استطاعت رکھتے ہو تو ان کو روٹی بھی اچھی کھلانی ہے، ان کو کپڑے بھی اچھے پہلانے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر بات مسئلہ ہی اور ہے۔ فرمایا لنکشفن کہ مولانا نے کی ترجمہ کری، پھر نہ کہنا ہے مولانا تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں اسلام میں، یہ مولا علی فرمایا۔ اور دوسرا کی یہ فرمایا والذی یحلف بہ لنقتلن کے، یہ تو فرمایا بھئی اسی خط کڈنا ہے جس طریقے نال بھی کڈنا ہے، فرمایا خط اسی تیرے کو لینا ہے، جے خط تو اندر بھی پیٹ کر لیا نا تے علی قتل کرن تو بعد تیرا ڈھڈ پاڑ کے بھی خط کڈنا ہے۔ حضور علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا خط نہیں ملا، خط تو نکالنا ہے علی نے، بس یہ ہے بات، بس اتنی بات ہے۔ آج کا جو مسلمان ہوتا تو مولا علی کو مشورہ دیتا، دیکھیں نا جی عورتوں کے بڑے حقوق ہیں، تو آپ اسے امن سے بات کریں، سکون سے، آپ تلوار کی باتیں کرتے ہیں، بات بات پر تلوار کی باتیں کرتے، آپ نہیں ہے نا اس بیچاری کے پاس خط نہیں ہے، جب کہہ رہی ہے نہیں ہے تو آپ اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لے جائیں۔ فرمایا نہیں، مجھے حضور نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، ایک عورت کو پکڑ کر لانا ہے، دوسرا خط نکالنا ہے۔ تو عورت تو مل گئی، اب خط بھی علی نکالے گا۔ اس نے پھر ادھر بال تھے، بالوں کے اندر اس نے خط چھپایا ہوا تھا، جب دیکھا نا کہ علی نے خط تو لینا ہی لینا ہے، اس نے پھر خط نکال کر کہا یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ۔ ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں وہ اسلام بتاؤ جس اسلام کے اندر امریکہ کی غلامی ہو۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی 12,000 درہم مولا علی ماریا نا عمر بن عبد غدنو، اے جتنے جڑے کہہ دیں نا اسی بڑے مولویاں نالوں زیادہ علم جاننے ہیں، یہ تو کوئی میدان لگے گا تو پتہ لگے گا نا، ٹی ویاں تے بیٹھ کے بک بک کرنی ہو رہے،
سانو بھی نال بٹھاؤ نہ پھر پچھیے بھائی تو دس بھائی ساڑھے نال کیڑا علم زیادہ جاننا الحمد تو لے کے والناس تک ذرا شروع کرنے تو بھی شروع کر دے، اسی بھی تیرے کو پوچھتے ہیں تو ساڑھے کو پوچھ، پہلے تو قرآن پھر حدیث، کیوں جی؟ پھر اقبال تے آخر تے آئے گا نا۔ لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں، امرو، امر بن عبد بدھ کو لوگ امرو پڑھتے ہیں، امر کے آگے واو ہونا تو لوگ کہتے ہیں امرو، حالانکہ عمر اور امر کے درمیان فرق یہی ہے کہ عمر کے آخر میں واو نہیں ہوتی ہے اور امر کے آخر میں واو ہوتی ہے، یہ ایک عربی کلام کا یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں امرو بن عبد بدھ، امرو۔ مولا علی نے اس کو میدان خندق میں مارا، یہ گھوڑا اچھال کر خندق کراس کر کے ادھر آ گیا، کہنے لگا ہے کوئی میرے ہاتھوں جنت لینے والا؟ مولا علی فرمایا میں ادھر۔ مولا علی نو حضور نے خود پگڑی مبارک بدی، پھر حضور نے تلوار دیتی، فرمایا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی حضور جانتا ہوں یہ عمر بن عبد بدھ ہے، اور کون ہے؟ جب میدان میں گئے تو کہا کون ہو؟ فرمایا میں علی ہوں۔ کہا میں تمہارے باپ کا بڑا یار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے یار کے بیٹے کو قتل کروں۔ مولا علی تلوار کاٹ کے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حضور کے دشمن کو میں قتل کروں۔ مولا علی نے اس کو قتل کر دیا، عمر بن عبد بدھ کو قتل کر دیا۔ اور جب قتل کیا نا تو پھر مولا علی تلوار لے کر نا پہلوانوں کی طرح جب حضور کی طرف لوٹے نا تو پھر ایسے آ رہے تھے، ایسے کر کے، اور ساتھ شعر پڑھ رہے تھے، نصر الحجارۃ بصفاحۃ رائہ ونصرت رب محمد بثوابی۔ فرمایا یہ کتنا کمینہ تھا جو پتھروں کی مدد کے لیے آیا، بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، فرمایا یہ نصر الحجارۃ بصفاحۃ، فرمایا یہ بڑی گندی رائے والا تھا جس نے پتھروں کی مدد کے لیے وہ ہمارے مقابلے میں آیا۔ اور علی کون تھا؟ نصرت رب محمد بثوابی۔ فرمایا علی نے بڑی ہوش دلی اور بڑی کمال بہادری کے ساتھ رب محمد کی مدد کی۔ مدد تو حضور کی ہے تو رب محمد کی کیسے؟ وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِثَوَابِهِ۔ فرمایا میں نے بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ، میں کوئی جذباتی نہیں ہوا، میں بڑے سوچ سمجھ کر رب محمد کی میں نے مدد کی ہے۔ فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا كَالْجَزْءِ بَيْنَ دَقَائِقٍ وَرَوَابِهِ۔ فرمایا علی نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ جس طرح کھجور کا ایک تنا وہ گرا ہوتا ہے، فرمایا وہ ٹیلوں اور ریت کے وہاں ذروں کے درمیان خون میں لت پت ٹوٹے کر کے علی نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ علی ایسے آ رہا۔ تو پھر آخر آپ نے انہوں کی طرف مڑ کے نا خندق دے اور جتنے کافر آئے بیٹھے سن، آپ نے انہوں نے مڑ کے فرمایا، پہلے تو حضور دی تلوار ہے سن نا، پھر مڑ کے انج ویکھیا انج تلوار کر کے فرمایا لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب۔ فرمایا سارے اکٹھے ہو کے حضور سے حملہ کرن آئے ہو، کان کھول کے سنو، انج کدی بھی نہیں ہوئے گا قیامت تک کہ اللہ اپنے نبی دے دین دی مدد نہ کرے تے اپنے نبی دی مدد نہ کرے، اینج ہو رہا ہے، مدد ہوتی رہے۔ لبیک کا یہی مدد ہے، لبیک کی سمجھ اسے ہی آئے گی جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی یہ سمجھ 1400 سال اس بندے کو آئی ہی نہیں۔ کس طرح جی ایمان کا ذائقہ کنے چکھیا؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے نا، تو حضور نے فرمایا ایمان کا ذائقہ کس نے چکھا؟ جو امریکہ کی غلامی پہ رضامند ہوا، جو ورلڈ بینک سے قرضے لینے پر رضامند ہوا، جو مسجدوں کے سپیکر اتارنے پر رضامند ہوا، جو مرزائیوں کا یار بن کر رضامند ہوا، جو قرآن اور حدیث کو جہاد کی آیتیں نکالنے پر رضامند ہوا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ حضور نے فرمایا کس نے ایمان کا ذائقہ چکھا؟ تم نے تو اپنے نظام تعلیم بدل دیا، اپنا نظریہ پاکستان بدل دیا، تم کیا کس سے بات کرتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا اور فرمایا میرے رسول ہونے پر راضی رہا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔
یہ ایمان کا ذائقہ ہے. جسے کہ جس ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چاہے وہ لبیک والے یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. میں نے کوئی بات کی ہے؟ لبیک والوں کے پاس تو ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی. پورے ملک میں ہزاروں بندے، یہ بھی پکڑ لو اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ بھی پکڑ لو، یہ بھی پکڑ لو، یہ بھی، تو لبیک والا ہے، تو لبیک والا ہے، تو نے داڑھی رکھی. داڑھی رکھنا بھی جرم بن گیا. یا شرط ہوگا یہ معلوم. بڑی ڈاڑھی عدالت لگنی ہے اس دن. کیوں جی؟ اس عدالت کا پتہ لگ جائے. حضور مان کے لبیک والے ادھر آ جاؤ. کیوں جی؟ لبیک والے ادھر آ جاؤ. اے تسی اے جڑے ہن نعرے لاندے ہو چلے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں نا. جب اعلان ہونا ہے نا تو فرشتے نے اعلان کرنا ہے، او اب حضور تشریف لانے والے ہیں. 1,24,000 نبی تے رسول حضور نال پیچھے صحابہ، نال پیچھے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر داتا سلطان الہند، پھر بابا فرید، امام اعظم ابو حنیفہ، ہاں جی، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، کیوں جی، شیر شاہ سوری، محمود غزنوی، یوسف بن تاشفین، محمد بن قاسم، شہاب الدین محمد غوری. یہ تو پتہ لگ جانے جب حضور آنا ہے. تو اس دن پھر علاج جب کہنا ہے نا حضور نے ویکھ کے لبیک کا نعرہ، تو اس دن پھر نور الدین زنگی بھی ہوئی نعرہ لانا ہے، شہاب الدین غوری بھی ہوئی لانا ہے. وہ ابو الفضل فیضی تھے نا، وہ اکبر اور جہانگیر کو خراب کیا. کیوں جی؟ خراب کرنے کے بعد پھر مسجدیں گرا دی گئی، پھر داڑیاں موڑ دی گئی، عورتوں کے حجاب اتر گئے، شراب عام ہونے لگی. تو اس وقت ابو الفضل جو تھا نا، ملا عبد القادر نے منتخب التواریخ کے اندر لکھا کہ پھر وہ بیٹھ کر نا ایک ربائی پڑھا کرتا تھا. تو مسلمان نہ آخر جب دیکھا مسجدیں گر رہی ہیں، مجدد الفسانی جیل میں چلے گئے اور مفتی اعظم جو ہے وہ بھی شراب پر لگ گئے، عورتوں کے حجاب اتر گئے، رام اور رحیم کے نعرے لگنے لگے. تو تھا تو مسلمان آخر، تو پھر وہ ایک ربائی پڑھا کرتا تھا. یہ نہ ہو کہ پھر تمہیں بھی ربائی پڑھنی پڑے، لیکن مشکل ہے تمہاری ربائی پڑھنا. تم تو دین کے خلاف ایسے کھڑے ہو گئے ہو جیسے دین کے تم. اقبال کہتا ہے از چراغ مصطفیٰ دیش چیز زاں کی اورا پف سند صد بولاد. اقبال کہتا ہے اب حضور کے دین کو کوئی کسی سے کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو ایک ابو لہب تھا، اب ہزاروں ابو لہب حضور کے دین کو بجانے کے لیے کھڑے ہو. گرجمی آیت صدائے لا الہ آنچہ دل رفت کہ مانت بلب. اقبال کہتا اگرچہ ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب دل سے عظمت چلی گئی تو زبانی کلمہ پڑھنے کو کیا فائدہ ہوگا. اس واسطے یہ نہ ہو کہ پھر تم بھی وہ ربائی پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ. جب اس نے دیکھا نا مسجدیں گر رہی ہیں، مندر تعمیر ہو رہے، مجدد الفسانی کی داڑھی کو پکڑ کر سپاہی لٹک رہے ہیں کہ اس کی گردن جھکا دو، تو یہ صورتحال پاکستان میں نہ بناؤ کہ پھر نظریہ پاکستان کی تم مخالف بن بیٹھو. 23 مارچ کو جلوس نکلے تو اس کی بھی دہشت گردی کا پرچہ. 23 مارچ تو مسلمانوں کی پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن ہے. 1940 23 مارچ کو تو پاکستان کی جو ہے وہ قرارداد منظور ہوئی. اس پر پرچہ کٹنے کا معنی تو یہ ہے کہ یہ پرچہ تم نے قائد اعظم کے خلاف کاٹا، یہ اقبال کے خلاف کاٹا. ہاں
یہ جناب وہ مولانا کیا نام ہے عبد القادر بدایونی کے خلاف کاٹا، پیر آف گورڑا شریف کے خلاف تم نے پرچہ کاٹا، پیر آف مانکی شریف کے خلاف تم نے پرچہ کاٹا. یہ کوئی بات ہے؟ اس دن مسلمان کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ تو سانو پاکستان دیتا ہے. جے ساڑے بزرگ اس دن قرارداد منظور نہ کر دے تو پاکستان کیویں بندا؟ آج اسی اس کھلی فضا وچ کیویں سانس لیندے؟ آج جناب ساڑے کو غوری میزائل کیویں بندا؟ ہندو سانو بنان دینے سی؟ ہندو تو سانو روٹی نہیں سی کھان دیندا. آج ساڑے کو اپنے ٹینک، اپنی فوجاں، اپنا سارا کچھ اللہ دا دیتا ہے. جناب دنیا پاکستان پاکستان ہو رہی. تو کس کے کہنے پر تم نے پرچہ کاٹا کہ 23 مارچ کو بھی پرچے کٹے گی؟ تم نے جلوس کیوں نکالا؟ جلوس اس لیے نکالا کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں. جو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں وہ اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں. اس واسطے یہ نہ وہ کیا وہ ربائی پڑھتا تھا جی کہ آتش بدو دست خیش در خرمن خیش چوں خود زدم جنالم از دشمن خیش قسمن دشمن نیز منم دشمن خیش اے وائے منو دستو منو دامن خیش. ہاں ابو الفضل بیٹھ کر یہ نا ہاتھ ایسے ملتا تھا جب دیکھا نا مسجدیں گر رہی ہیں اور شراب پی جا رہی ہے، عورتوں کے حجاب اتر گئے اور یہ ساری بے دینی پھیل گئی، تو کہتا تھا جب میں نے اپنے کھلیان کو خود ہی آگ لگائی ہے، میں نے غلط پٹیاں پڑھائی اکبر کو اور جہانگیر کو کہ نہیں جی کوئی نہیں رام رحیم میں فرق. کہتا ہے آتش بدو دست خیش در خرمن خیش، جب میں نے اپنی ساری گندم جمع کر کے خود ہی آگ لگا دی تو میرا کوئی دشمن نہیں، میں اپنے آپ کو خود دشمن. پاکستان کو سطح تک مت لے جاؤ. پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے اور قیامت تک کس نے رہنا ہے اور بڑی شان سے رہنا ہے اور بڑی اس طرح رہنا ہے. پاکستان میں پاکستان میں پوری دنیا کی قیادت کرنی. ایتھو ہی حضور نے خوشبو آئی، میرے آقا خوشبو آئی تو یہی خوشبو آئی نا جو آپ پوری دنیا میں لبیک کے نعرے تو یہاں سے ہوتے اور پھر پوری دنیا میں لبیک لبیک ہونے لگی. میرے آقا کو خوشبو آئی. اس طرح کی باتیں نہ کرے. آپ جتنے بھی معاملات ہیں اپنے معاملات چلائیں، حکومتیں چلائیں جیسے مرضی ہے، لیکن اسلام اس سے جو ٹکر لے گا اسلام خود اس سے نبڑ لے گا. ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں کلمہ جو پڑھا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ مولا علی بھی تو گئے نا عمر بن عبد ود کے مقابلے میں، لیکن جو حضور کے دشمنوں کے مقابلے میں جاتا ہے حضور اس کے سر پر خود دستار باندھتے ہیں. یہ بھی بات ہے. حضور کے دشمنوں کے مقابلے میں جانا کوئی معمولی بات ہے، حضور اس پر راضی ہے. اور پھر حضور نے پھر دیکھا، فرمایا وہ گرد و غبار صحابہ کہتے ہیں اتنا اڑا کہ نہ علی نظر آ رہے تھے نہ عمر بن عبد ود نظر آ رہے. جب تلواریں دونوں طرف سے خاموش ہو گئیں تو ہم پریشان تھے بھئی نتیجہ کیا نکلا. تو حضور نے فرمایا علی نے عمر بن عبد ود کو مار دیا. اب جو اگلی بات ہے نا، غیروں سے قرضے لے کر قوموں کی عزتیں بلند نہیں ہوتی. وہ کیا نام ہے اس کا، شہاب نامے والا قدرت اللہ شہاب، اس نے شہاب نامے میں لکھا، اس نے کہا کہ یہ تو نا کیا نام ہے ایوب خان جنرل، یہ کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو امریکی صدر کا فون آیا. یہ شہاب نامہ میرے اوپر پڑا ہے، کسی نے دیکھنا ہے تو میں دکھا دوں. کہتا ہے امریکی صدر کا فون آیا، ایوب خان میٹنگ کر رہا تھا کابینہ کی. اس کو بتایا گیا کہ امریکی صدر کا فون آیا، اس نے کابینہ کو وہیں چھوڑا اور سیدھا چلا گیا. جی سر جی سر. وہ بعد شہاب قدرت اللہ شہاب کہنا میں کیا سر آخر ساڑھے بھی کوئی وقار ہے، اسی ملک آ رہا ساڑھا اتنا پاکستان ہے تو کہہ دینا سی بھئی امریکہ صدر نو کہ اسی کابینہ کا اجلاس ہو رہا 2 گھنٹے بعد فون کرے. تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا، انہیں گل بڑی وزنی کی تھی ایوب خان نے. انہیں کہا قدرت اللہ جو غیروں کا مال کھاتے ہیں ان کے فون سننے پڑتے ہیں. پاکستانی قوم غیروں کا مال کھانا چھوڑ دے پھر امریکی بھی بک بک نہیں کریں، یہ اپنی معیشت خود کھڑی کرے. لیکن معیشت کیسی کھڑی ہوگی جی؟ معیشت کیسے کھڑی ہوگی؟ معیشت کھڑی کرنے کا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. یہ نسخہ فاروق اعظم کا ہے، میرا نہیں ہے. جب فتح بیت المقدس کے لیے گیا نا حضرت عمر، جب وہ آگے چھوٹی سی نہر آ گئی تو فنزل عن ناقتہ، حضرت عمر اونٹنی سے اترے، وجالا خفے علی عاتقہ، آپ نے دونوں موزے اتار کر اپنے دونوں کاندھوں پر رکھ دیے. فقال له ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ھذا اتفعل ھذا ان آل الشام استشرفوک. فرمایا امیر المومنین آپ کی ساری باتیں مجھے اچھی لگیں، لیکن یہ جو آپ نے جرابیں اور موزے یہاں رکھے ہیں نا یہ مجھے اچھا نہیں لگا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہود سارے ان کی فوجیں کھڑی ہیں، بڑے بڑے ان کے بڑے لوگ کھڑے ہیں،
وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کیا موضع یہاں رکھے جاتے ہیں؟ فقال اللہ، پھر حضرت عمر نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا اللہ یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا جعلتو نقالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں نے آج اسی مقام پر اس کو وہ سزا دینی تھی کہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ اب یہ ہے جی بات، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو یہ ہے وہ بات، اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے، پاکستان میں امن چاہتا ہے تو یہ ہے، پاکستان پوری دنیا میں بلند ہونا چاہتا ہے تو اس کا نسخہ حضرت عمر نے یہ فرمایا موضع یہاں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہماری بےزتی ہو گئی، ہمارا موضع ہم نے یہاں رکھ لیے جرابیں، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ انا کنا اذل قوم، فرمایا دنیا میں ہمیں کون پوچھتا تھا یار، عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو آتے تھے، کیا باتیں کرتا ہے تو انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ اب میں اذلہ کا معنی نہیں کرتا صحابت ادب واسطے، ورنہ اس میں تفضیل ہے۔ فرمایا پوری دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں تھا، محتاط اور ادب کا ترجمہ یہ ہے پوری دنیا میں ہمیں منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، ہمیں کون پوچھتا تھا؟ فاعزنا اللہ بالاسلام۔ آج عمر 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یہ تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے، ہمیں کون پوچھتا تھا؟ آگے فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ سن لو جی سارے، اے اتنے تک پیغام ہے سعودی عرب تو لے کے اردن تک تے شام تے افغانستان تے جناب چیچنیاں تے بوسنیاں تے برما تے سارے چین وچ جڑے مسلمان رہندے ایتھے بھی مسلمان رہندے جے چاہندے کہ پھر اسی اتنے جائیے تے حضرت عمر فرمایا جس اسلام نال سانو عزت ملی جے اسی اینو چھڈ کے پھر کسی اور طریقے نال دنیا تے عزت چاہنا دنیا تے پھر بلند ہونا چاہیا، نہیں جی اسلام میں پیچھے کرو، اے مسجد میں سپیکر لا دو، اینج کر دو، اسلام بس ایک مسجد تک رکھو، پھر دنیا کی دوڑ کے ساتھ دوڑو، حضور کا دین پیچھے کر دو، ناموس رسالت کے مسئلے کو پیچھے کر دو، ختم نبوت کے مسئلے پر بات کرنے والے کو دہشت گرد، تو یہ ساری باتیں تم چاہتے ہو کہ ان کو چھوڑ کر عزت مل جائے گی؟ تو سنو ترجمان نبی ہم زبان نبی نے کیا بات کی؟ جاؤں جی ہاں، یہ فاروق اعظم اپنی طرف سے نہیں بول رہے تھے، ہاں جی آپ نے فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ فرمایا اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، میں عمر اعلان کر رہا ہوں آج قیامت تک مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمانوں نے دین کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت تلاش کی، بلند ہونا چاہا، تو اللہ انہیں بلند نہیں کرے گا بلکہ ذلیل کر کے رکھ دے گا، پھر کے گلی گلی تباہ، عقل جو دل کو دے خدا، بس تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔